جن لوگوں کا کچھ پروفیشن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, جاب کر رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں میں اکثر پریشانیاں پائی جاتی ہیں, اور وہ پریشانی کہیں نہ کہیں اس آرگنائزیشن میں ہونے والی سازشوں کا شکار ہو جانا. کسی نے کوئی بات کر دی ہے, آپ کی پرفارمنس اچھی تھی, پھر بھی وہ اپریسیشن نہیں ملی, وہ چیز نہیں آپ اچیو کر پائے, یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے. دیکھو کرٹیسزم بھی ایک خوف کی شکل ہے. صحیح. کہ بندے کو ڈر ہوتا ہے کہ مجھے کو تانا نہ مار دے, مجھے کو ذلیل نہ کر دے, مجھے کو خوار نہ کرے, مجھے کو برا بھلا نہ کہہ دے. یہ جو ہے نا برا بھلا نہ کہہ دے, یہ بھی ایک خوف ہے, کرٹیسزم کا بھی خوف ہے. اچھا, یہ خوف بھی کرٹیسزم ملنے کے بعد ہی ملتا ہے کہ آپ کو جب کوئی ذلیل کرتا ہے یا آپ کو کوئی خوار کرتا ہے یا آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ کی اسٹیم لو ہو جاتی ہے, اور آپ اتنی لو اسٹیم پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں تو کسی قابل نہیں ہوں. سو یہ بھی ایک خوف کی شکل بعض اوقات بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, ہم بات کریں گے 6 پوائنٹ کے حوالے سے. خوف میں بات کر رہے تھے خوف کے حوالے سے کہ خوف کو کس طرح کم کیا جائے, اور انسان کی زندگی میں کون کون سے خوف آتے ہیں. 6 پوائنٹ تھے, 5th پوائنٹ تک ہم پہنچ چکے ہیں. بات کرتے ہیں 6 کے حوالے سے. جی سر, 6واں پوائنٹ کیا ہے انسان کے خوف کا؟ اچھا, خوف تھوڑا سا ہم نے ملا دیا, اس کو تھوڑا سا علیحدہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ خوف ہے بیمار ہونے کا. بیمار ہونے کا. اچھا, یہ خوف جون سا ہے, مین ہو واز اے ہاسپٹل, ہم نے ایک سٹوری بھی پڑھی ہوئی ہے. ایک ایسا بندہ جو بیماری پڑتا تھا نا, اس کو لگتا تھا مجھ میں ہے. بعض لوگ جو سے نا اپنے ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں, آپ دیکھیں گے وہ اپنا گلا چیک کرواتے رہتے ہیں, آنکھیں چیک کرواتے رہتے ہیں, بلڈ پریشر چیک کرواتے رہتے ہیں, ٹھیک ہونے کے باوجود سب کچھ انہیں وہم ہو جاتا ہے کہ وہ جو بیماری کو پڑھتے ہیں, جو بیماری کو دیکھتے ہیں, انہیں لگتا ہے یہ ہم میں ہے. ان کو کھانسی آئے تو انہیں لگتا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ نمونیا ہو گیا. ان کو سر میں درد ہو تو انہیں لگتا ہے جی شاید کوئی جو ہے بہت بڑا کینسر سر میں آ چکا ہے. ان کو تھوڑا سا خون جو ہے وہ دیکھ لیں انگلی سے نکلتا ہے, انہیں لگتا ہے کینسر ہی نہ ہو جائے. یعنی انہیں ہر خوف جو ہے بیماری کا وہ بڑھ کے فیل ہوتا ہے. وہ دوسروں کی بیماریوں کو دیکھ کے انہیں لگتا ہے کہ یہ بیماری مجھے بھی لگ جانی ہے. یعنی بعض اوقات تو حیران کن بات ہے, میں ان مردوں پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جو عورتوں کی بیماریوں کو دیکھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ہمیں بھی لگ جانی ہے. اللہ اکبر. یعنی جو لگتی ہے عورتوں کے, یعنی یہ بیماری کی حد تک بعض لوگوں کو جو ہے وہ یہ بیماری ہوتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ بیماریاں جو ان کو لگی ہمیں بھی نہ لگ جائے. تو یہ بالکل جو ہے ویسے مشتاق یوسفی کے فارمیٹ کا ایک جملہ ہم نے بنایا کہ بیماریاں عورتوں کی ہوتی ہیں اور مردوں کو لگ رہا ہے ہمیں نہ ہو جائے. اچھا, اب یہ تمام کے تمام جو فیئرز ہیں وہ جو ہے نیپولین ہل کہتا ہے کہ ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ختم ہوتے ہیں ول سے, آپ کے ارادے سے. اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہے, آپ کی جستجو مضبوط ہے, آپ کی ول پاور ہے, آپ کی ایک امنگ ہے, آپ کا جذبہ ہے, آپ کا جنون ہے, آپ کی زندگی میں کوئی کاز ہے, کوئی بڑی وجہ ہے آپ کے پاس جینے کی, زندگی گزارنے کی, تو آپ اس خوف پہ پاؤں رکھ کے آگے نکل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ خوف کو دیوار بنا لیں, خوف کو بنیادوں پہ نیچے پھینک کے آگے نکل جائیں, خوف کو دیوار بنائیں گے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. سو خوف کو اپنے آپ پہ طاری کرنے والا, خوف کو بڑا سمجھنے والا, خوف کو اپنے سے جان نہ چھڑانے والا, خوف کو ہر وقت اپنے آپ پہ طاری کرنے والا بندہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. آپ کو جب لگنے لگ پڑے کہ خوف جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ میری زندگی محدود ہو گئی ہے, میرے لائف کے کلرز خراب ہو گئے ہیں, میرے ٹیسٹ خراب ہونے لگ پڑے ہیں, میرے کام نہیں ہوتے, میں ہر وقت خوف زدہ رہتا ہوں, اور خوف جو ہے وہ میری زندگی کو محدود کرتے جا رہے ہیں, تو کچھ کام ضرور کیجئے. چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں. پہلا کام یہ کیجئے کہ آپ ریگولر واک کرنی شروع کر دیجئے, آپ ایکسرسائز ضرور کیجئے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2, آپ اپنے خوف کو کہیں ڈسکس ضرور کیجئے کسی ایکسپرٹ بندے سے, اور اسے ضرور بتائیے کہ مجھے یہ خوف آتا ہے اور یہ خوف میرا بڑھتا چلا جا رہا ہے. نمبر 3, پراپر کاؤنسلنگ لے لیجئے کسی سائیکالوجسٹ, کسی سائیکیٹرسٹ سے. شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں جو ہارٹ کے ہوتے ہیں سرجنز, ان کا بھی ہارٹ خراب ہو جاتا ہے, میدے کے ڈاکٹروں کا اپنے میدے خراب ہوتے ہیں, اس میں کوئی بات نہیں ہے. آپ جتنے مرضی قابل پڑھے لکھے انسان ہیں, اگر آپ کو کبھی کنسلٹنسی لینی پڑ جائے تو بغیر شرمائے اپنی فیئر کے حوالے سے کنسلٹنسی ضرور لیجئے. نمبر نیکسٹ جون سا ہے وہ اچھا کھائیں, اچھا پہنیں. آپ جب اچھا محسوس کرتے ہیں, اچھا کھاتے ہیں, اچھا پہنتے ہیں, تو اس سے آپ کے فیئرز بڑے کم ہوتے ہیں. اچھا ریڈنگ کریں, علم بڑھائیں. بعض اوقات آپ کی لا علمی جون سی ہے وہ لا علمی خوف بنی ہوتی ہے. آپ اگر اپنا علم بڑھانا شروع کریں گے, اپنی انفارمیشن بڑھائیں گے, اپنا نالج بڑھائیں گے, تو آپ کے خوف جو سے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا, پازیٹیو لوگوں کی کمپنی میں ضرور رہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک کتاب جو سی ہے وہ بھی ختم کی, 48 لاز آف پاور, بڑی شاندار کتاب تھی. اس کتاب میں ایک پوائنٹ تھا, کبھی گرتے انسان کا ہاتھ مت پکڑو, تمہیں گرا دے گا. کیونکہ اگر وہ خود بچنا نہیں چاہتا اور تم اسے بچانے کے چکر میں پڑ جاؤ گے, تو ممکن ہے کہ تم اپنی ساری توانائی اس کو دے دو اور وہ تمہیں بھی گرا دے. ہمیشہ دیکھو بچانے سے پہلے کہ تم کتنے مضبوطی کی حالت میں ہو. کہیں بچاتے ہوئے تم گرو گے تو نہیں, اتنے مضبوط ہو, کہیں یہ نہ ہو کسی پریشان بندے کا پریشانی دور کرتے ہوئے تم اتنے پریشان ہو جاؤ کہ تم اس کے ساتھ ہی کہیں
بہت خوب کہیں بات تم کی ہے. اتنی یہ نہ ہو تمہاری امیونٹی اپنی ویک ہے, کسی کو صحت دیتے رہتے تم نہ بیمار ہو جانا. سو اپنی سیفٹی فرسٹ ہے, پہلے اپنے آپ کو بچائیں. وہ بڑا ایک شاندار, جب جہاز اڑتا ہے نا تو ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اگر آکسیجن لیول کم ہوا تو آپ کے اوپر سے آکسیجن کے ماسک خود گر جائیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اگر گریں تو خود کو لگائیں, بچوں کو بعد میں لگائیں. یعنی پہلے اپنی مدد آپ کرنی ہے. آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ ٹھیک ہیں تو دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں, دوسروں کو لگا کے آپ خود نہیں لگا سکتے. بالکل اسی طرح زندگی میں آپ نے پہلے تو دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں ارد گرد لوگ جو ان کی مدد میں نے کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی, کس کی کرنی ہے. اپنی مدد پہلے کریں, ذرا خود کو مضبوط بنائیں, پھر دوسروں کی مدد کرنی شروع کریں. یہ نہ دونوں مل کے گر جائیں. اچھا, ڈوبنے والے کا ایک بڑا ایک مزے کا تمہیں چیز انفارمیشن بتاؤں. اللہ نہ کرے کوئی پانی میں اگر ڈوب رہا ہو نا, تو جو بچانے والے ہوتے ہیں نا وہ اس کو فوراً پکڑ کے بچاتے نہیں ہیں. جو بڑے ہوشیار تیز لوگ ہیں وہ اس کو سب سے پہلے کوئی چپیڑ مار کے, مکہ مار کے اس کو تھوڑا سا ادموا کر دیتے. کیوں کہ جب اسے بچانے لگے وہ زیادہ ہاتھ پیر نہ مارے. پھر ٹھیک, یہ جو اس کو تھوڑا سا ادموا کرنا ہے نا, یا تھوڑا سا ٹرانس میں لے کے جانا, یا تھوڑا سا بوکھلاہٹ کا شکار کرنا بڑا ضروری ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اس بوکھلاہٹ میں ہی ہمیں پکڑ لے اور دونوں ڈوب جائیں. کیونکہ اگر ان کو بھی پکڑ لے گا تو انہوں نے بچنا اپنے ہاتھوں سے ہے. اب اگر جو ڈوب رہا ہے اس نے آپ کے ہاتھوں کو پکڑ لیا بچانے والوں کو, تو دونوں ڈوب جائیں گے. تو وہ کرتا کیا ہے کہ وہ اس سے پہلے وہ اس کو فری چھوڑتا ہے اور اس کے بعد اس کو پکڑ کے آہستہ آہستہ تیرتے تیرتے باہر لے آتا ہے. بہت خوب بات کیا. سو آپ یہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی مدد اس کی کریں جس کی مدد آپ کر سکتے ہیں. ایسی مدد نہ کر دیں کہ آپ بھی ساتھ ہی. مجھے بڑے لوگ کال کر دیتے ہیں کہ سر ہم وہ کسی کی بہت بڑی مدد کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے پیسے اکٹھے کریں. میں کہا ضرور کریں, کوئی حرج نہیں, لیکن دیکھیں آپ کر سکتے ہیں, آپ کی کیپیسٹی ہے, اس کو کرنے دیں جس کی وہ کیپیسٹی ہے. اور ایسے لوگ موجود ہیں نیکی کرنے کو تیار بیٹھے ہوں گے جو ریڈی اسی وقت ہیلپ کر دیں گے. اگلی بات جو ان سی ہے وہ یہ ہے, اچھا پڑھیں, پازیٹیو کنٹینٹ کو ریڈ کرنا, پازیٹیو موویز کو دیکھنا. اب ایک بندے کو خوف ہے اور وہ جو سا وہ اسیب زدہ دیکھتا رہتا ہے تو اس کے خوف تو ختم نہیں ہوں گے, اس کے تو خوف بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اس کو کہیں نہ کہیں نجف کا دوسرا پروگرام گفتگو وذ قاسم علی شاہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے خوف کم ہو, پازیٹیوٹی بڑھے. اور اگر آپ کو کوئی خوف نہیں ہے تو پھر آپ ضرور 1 کلو مونگ پھلی منگوائیں اور نجف کا پروگرام اسیب زدہ ضرور دیکھیں تاکہ کچھ خوف آپ کو ملے بھی. صحیح, بہت شکریہ سر. اچھا, میں جاننا چاہوں گی ایسے مردوں کے حوالے سے جن کو خوف بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ لوگ اس قدر خوف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ ہی تبدیل کر لیتے ہیں. فیصلہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیے تو مطلب وہ ایک پار ہے کہ آپ نے کر لی ہے, اب آپ نہیں ہلیں گے. لیکن وہ ڈر سے, خوف سے, لوگ کیا کہیں گے, اپنا پرسنالٹی کا کوئی خوف ہے یا کسی اور خوف کی وجہ سے وہ فیصلہ تبدیل کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ اچھا دیکھو, ایسا بندہ کنفیوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے بندے کو شدید ضرورت ہوتی ہے مشاورت کی, کاؤنسلنگ کی, کسی کے ساتھ بیٹھ کے. اچھا, اگر آپ کا خوف جو ہے بیماری کی شکل اختیار کر گیا, مثلا ایک صاحب میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہر طرف لاشیں نظر آتی ہیں. تو میں نے کہا کوئی وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 2 دن پہلے میں سرد خانے میں گیا تھا جو ڈیڈ باڈیز جہاں رکھی ہوتی ہیں, تو میں نے کچھ دیکھی, اس کے بعد مجھے لاشیں نظر آ رہی. تو جب انہوں نے اپنی ٹریٹمنٹ کروائی تو پتہ لگا ان کے کوگنیٹو میں وہ ایک عرصے سے ایسی ڈرونی فلمیں دیکھ رہے تھے جس میں لاشیں تھیں. اللہ کا کرنا آنکھوں سے بھی دیکھ لی اور یہ بیماری کی شکل اختیار کر گئی. سو آپ کو کم از کم یہ ڈھونڈنا چاہیے کہ کہیں میرا خوف بیماری کی شکل تو نہیں ہے. بیماری کی شکل ہے تو فوری طور پہ اس کے علاج کی طرف جائیے تاکہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. آپ سے ایک ون لائنر میں جاننا چاہوں گی, وہ ینگسٹر, وہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہمارے طلبہ جو کہ تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن خوف آتا ہے ان پہ امتحانات کا, ٹیچر نے ڈانٹنا ہے, ٹیسٹ میں 0 آ گئے, ماں باپ کیا کہیں گے, یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے اور یہ بچوں کے لحاظ سے بہت بڑا خوف ہے. اچھا, والدین کو نا اپنا خوف اتنا بڑا خوف نہیں بنانا چاہیے کہ بچے بیچارے ڈرے اور سہم نہیں رہیں. بچوں کو اپنا بنائیں, بچوں کو اپنے سے لاڈ بھی دیں, پیار بھی دیں, اور بچوں سے جو بیسٹ سلوک ہو سکتا ہے نا وہ محبت کا سلوک ہے, شفقت کا سلوک ہے. بچوں کو شفقت کبھی بازار سے نہیں ملتی, کبھی دنیا کے کسی بندے سے نہیں ملتی. جو شفقت ماں سے ملتی ہے, جو شفقت باپ سے ملتی ہے, اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. ایک فیوچر کا خوف پایا جاتا ہے اور یہ خوف ایسا خوف ہے ہر انسان میں ہوگا. مستقبل کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنا دی بیسٹ کریں اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. ہم اپنا دی بیسٹ نہیں کر رہے ہوتے. جب اپنا دی بیسٹ نہیں کرتے یہ خوف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اپنے اختیار میں جو ہے نا, جب وہ پورا کرنے کے بعد باقی اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. بہت شکریہ شاہ جی.